أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. صدق الله العظيم. شروع اللہ وحدہ لا شریک کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے. اللہ جل وعلا اپنے کلام معزز سورۃ العنکبوت آیت نمبر 5 اور 6 یہ دونوں آیتیں ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. آپ نے جیسے گزشتہ اللہ نے فرمایا یعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن اللہ الکاذبین ولیعلمن الکاذبین. تو اللہ نے حضرات اہل ایمان سے، ایمان والوں سے فرمایا کہ تمہیں آزمایا جائے گا جیسے اس سے پہلے اہل ایمان کو آزمایا گیا ہے. کیا تمہارا گمان ہے کہ صرف تمہارے میں ایمان لایا کہنے پر تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، تمہیں اسی پر چھوڑ دیا جائے گا؟ تو یہ ایمان والوں کو ثابت قدمی، صبر، استقلال، ہمت، جوانمردی کے ساتھ ایمان پر ڈٹے جمے رہنے کی تلقین کی. آنے والے مصائب پر صبر کا اور قربانیوں کے دینے کے جذبے کو پیدا کرنے اور ابھارنے کے لیے اللہ نے انہیں اہل ایمان سے فرمایا. اب پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جو لوگ ان اہل ایمان کو اس دور میں ستاتے اور پریشان کرتے تھے، ظلم و جبر کا شکار کرتے تھے، جیسے ولید ابن مغیرہ، ابو جہل، عتبہ اور اسی طرح سے شیبہ، عقبہ ابن ابی معیط، حنظلہ ابن وائل وغیرہ، جو ایک کافروں کے سرداران تھے جو اہل ایمان کو قدم قدم ستانے اور پریشان کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے. ہمیشہ ان کا یہی کام کہ کب کس کو پریشان کرنا ہے، کب کس پر ظلم کے پہاڑ ڈھانا ہے، کب کس کو رلانا ہے، کب کس ایمان والے کے ساتھ ظلم کا اس کے اوپر پہاڑ توڑنا ہے. یہی ان کا کام تھا صبح سے شام تک، دن اور رات. اسی لیے اللہ نے اہل ایمان کو یہ کہہ کے انہیں صبر کرنے کو کہا، کیا تمہارا گمان ہے کہ تم ایمان لائے بولنے پہ ہم چھوڑ دیں گے؟ کیا تم کو ہم آزمائیں گے نہیں جیسے پہلوں کو آزمایا؟ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہیں سچے کون جھوٹے کون. تو یہ ایمان والوں سے کہا. تو درمیان میں اللہ نے ان ظالموں اور جابروں سے بھی کہا، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کی حرکتوں سے بے خبر ہے؟ کیا وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ اللہ سے بھی آگے بڑھ جائیں گے اللہ کی پکڑ سے؟ کیا ان کا یہ گمان ہے؟ جو لوگ بھی اہل ایمان کو ستا رہے، پریشان کر رہے، وہ ایک دن اللہ کی جکڑ میں، اللہ کی پکڑ میں آئیں گے. جتنا میرے نیک بندوں کو انہوں نے ظلم کا شکار کیا ہے اسے یاد دلا کر ان کو ان کا بدلہ ہم لیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ درمیان میں ان کفار اور مشرکین کو دھمکی کے طور پر، ڈرانے کے طور پر اور ان کو آگاہ کرنے کے طور پر صرف اللہ ایمان والوں کو بول کے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان ظالموں کو بھی ڈرایا. تو اہل ایمان کو بھی تھوڑا اس سے ہمت ہوتی ہے. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَحَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. فرمایا کہ ان کا گمان ہے کہ یہ اپنی بری حرکتیں کرتے ہی رہیں گے اور اللہ چپ چاپ بیٹھا رہے گا. کیا ان کا گمان ہے کہ اللہ سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ کر رہے ہیں، لگا رہے ہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی آیتوں میں من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم. جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات، اللہ سے ملنا، اللہ سے ملنے کا شوق، یہ الفاظ نہیں ہے اس کا جو شوق ہوتا ہے اس کے لیے ہم اس کی جو خوشی، اللہ سے ملنے کی جو خوشی ہے اس کے لیے
ہمارے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں جس کو پرو کر کے ہم یہ بتا سکیں کہ اس وقت میں ہمارے دلوں کو کیسی سرورت، کیسی خوشی، کیسی جو ہے شوق جذبہ ہمارے اندر ابھرتا ہے، اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ جو ایمان والے ہیں، جن کے دلوں میں سچی محبت رب خداوندی کی ہے، جو اللہ کو سچے دل سے محبت کرتے ہیں، وہ صرف جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا تڑپ ہے اپنے رب سے ملاقات کی۔ وہ تڑپ کو الفاظ میں سنایا نہیں جا سکتا، الفاظ میں بتایا نہیں جا سکتا۔ وہی اللہ فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے، فإن أجل اللہ لآت، اسے معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ مقرر کیا ہوا وقت، اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف تڑپتا ہی رہ جائے اور اللہ سے ملاقات نہ کر سکے، کہ وہی اس کی آس رہ گئی۔ جیسے دنیا کے لیڈروں سے بڑے لوگ جو ہے اپنے یہاں اپنے علاقوں میں بڑا ان کا شہرہ ہوتا ہے، وہ بڑی خواب دیکھتے رہتے ہیں کہ جب ہمارا لیڈر آئے گا تو ہم اسے پھول پہنائیں گے، اسے سواگت کریں گے، اس کے ساتھ سیلفی لیں گے، اس کے ساتھ رہ کر کے کھانا کھائیں گے، اس کے ساتھ چائے نوشی کریں گے۔ بڑے خواب، بڑے شوق، اچانک اس کے خواب جو ہے اگر اس کا لیڈر اسے ملے بغیر، اس کی طرف توجہ کیے بغیر، اس کی طرف نگاہ کیے بغیر اگر وہ آگے بڑھ گیا بزی شیڈول کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو اس کا دل چکنا چور ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا والوں کا معاملہ ہے۔ دنیا کے انسانوں سے جو اپنے آپ کو لیڈر یا اپنا بڑا، اپنا رہنما، اپنا پیشوا مانتا ہے، جس سے ملاقات کا جذبہ، اس کے ساتھ بیٹھنے کا، اس کے ساتھ سیلفی نکالنے کا، اس کے ساتھ کھانے کا، اس کے ساتھ وقت بتانے کا جو جذبہ ہوتا ہے، گاؤں میں بھی گھر یہ کہانی اس نے پہلے ہی رچی ہوئی رہتی ہے کہ میرا اتنا مقام ہے، میرا اتنا درجہ ہے، میرے لیے چاہے وہ کتنا بھی بزی ہو وقت دے گا، وہ یہ۔ تو جب اچانک یہ سارے خواب ٹوٹ جائیں گے تو وہ اپنے آپ کو یہ محسوس کرے گا کہ میں تو اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں ذلیل ہو گیا۔ جو بڑے پھینکا تھا، میں نے بڑی باتیں پھینکا تھا، وہ سارے پھینکی ہوئی باتیں تو اب میرے ہی سر پہ تھوپیں گے۔ لوگ بولیں گے کیا بولتا تھا بھائی، کیا پھینکتا تھا، انہیں دیکھے تو اصل سے پکڑا لیا بھی نہیں، اسے دیکھا بھی نہیں۔ یہ دنیا والوں کا معاملہ۔ جب دنیا کے انسانوں سے ملاقات انسان اپنے دل میں بساتا ہے، تو جب وہ بغیر ملاقات کی آگے بڑھتا ہے تو اس کا یہ حال ہے، تو وہ اللہ کے سچے عاشقوں کا، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ تلوار سے گردن کے کٹتے کے موقع پر ان کے الفاظ ہوتے تھے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ گردن پر تلوار چل رہی ہے، گردن کٹ رہی ہے، خون کے فوارے نکل رہے ہیں، اس کے وقت میں ان کے آخری الفاظ ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم جیت گئے۔ کفار و مشرکین دنگ رہ جاتے تھے، حیران رہ جاتے تھے، ارے ہماری تلوار چل رہی ہے، گردن ان کی کٹ رہی ہے، خون ان کا بہ رہا ہے، زخموں سے چور ہیں، نیزے ان کے جسم کو چور کر چکے ہیں، تیروں کی بوچھار ان کے جسم کو زخمی کر چکا ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود تلوار ان کی گردن کو کاٹ رہی ہے، ان کے الفاظ ہیں فزت برب الکعبہ۔ یہ کیسی کامیابی؟ یہ کامیابی اپنے رب سے ملاقات کی، جس کا بے صبری سے انتظار ہو رہا تھا۔ جیسے گردن کٹے گی ویسے رب کے دربار میں سجدہ بسجود، رب کی ملاقات کا شوق و جذبہ ولولہ، یہ چیز جو ہے یہ حضرات صحابہ کرام کے شوق ملاقات خداوندی کا، حضرات اہل ایمان کے شوق خداوندی سے ملاقاتی کا جذبہ۔ تو یہی اللہ فرماتے ہیں جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے، اسے معلوم ہونی چاہیے اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے۔ اللہ ان کی آس، ان کی امید کو ایسے جیسے دنیا کے لیڈر کریں گے، نہیں، ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اللہ ضرور ملیں گے ان اہل ایمان سے۔ تو یہاں دیکھیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا اہل ایمان کو کہ تم یہ صبر جو کر رہے، یہ مجاہدہ جو کر رہے، تمہارے پیٹوں پر، تمہاری کمر پر جو پتھر باندھے جا رہے، پتھر کسے جا رہے، اور تمہارے نیچے جو آگ کے انگارے بچھائے جا رہے، تمہیں بغیر کپڑوں کے کھجور کے درختوں سے مار کر پیٹا جا رہا ہے ٹھنڈ میں،
اور دھوپ کی تپش میں جو ستایا جا رہا ہے اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں یہ ملے گی، وہ ملے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا. اللہ نے یہ نہیں کہا. من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت. اللہ کی ملاقات، اللہ کے دیدار کا جذبہ، اللہ سے ملنے کا شوق، اس کی اہمیت کتنی بڑی ہے. اسی لیے اللہ نے یہاں اہل ایمان کے بدلے، ان کی قربانیوں کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی، یہ بدلہ ملے گا. ہاں دوسری جگہ میں ضرور اللہ نے کہا ہے، مگر یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت اختیار کی ہے، اللہ نے یہ فرما رہے ہیں کہ جس کے دل میں رب کی ملاقات کا جذبہ ہے نا، وہ ایسے ہزاروں نہیں، اگر پوری زندگی اس کی قربانی میں گزر جائے تو بھی وہ گھبرائے گا نہیں. اسی لیے ایک صحابی کو جب جو ہے آگ کے نیچے جو ہے نیچے سے آگ لگی ہوئی تھی اور اوپر تیل گرمایا جا رہا تھا، اس کے ساتھ میں رہنے والے ایک ایک فرد مجاہد کو لا کر اس تیل کے کڑائی میں ڈالا جا رہا تھا، اور جیسے ہی انسان کو، ایمان والے کو اس کڑائی میں ڈالا جا رہا ہے، ایسے ہو جا رہا ہے جیسے بھنی ہوئی گوشت کا، کوئی بھنا ہوا گوشت کا تکہ، اتنا زیادہ گرمایا گیا تھا. ایسے وقت میں ایک صحابی کو لایا گیا تو وہ رو رہے ہیں. تو مجھے کہ کیا معاملہ ہے؟ تو پہلے ہی آفر کیا تھا رومی بادشاہ کہ اگر تو، ان کا سردار تھا، یہ ایمان والوں کا امیر تھا، تو اس سے بادشاہ نے پہلے ہی آفر کیا تھا کہ اگر تو ایمان چھوڑ دے، عیسائیت قبول کرے، تو اس کے بدلے میں تجھے آدھی سلطنت دے دی جائے گی، میری بیٹی سے تجھے نکاح کر دیا جائے گا. یہ آفر قبول ہے تو بول، تجھے آدھی سلطنت اور بادشاہ کی شہزاد بیٹی سے نکاح. تو انہوں نے ٹھکرایا تھا. تو اہل ایمان میں سے ایک ایک کو لا کر کڑائی میں ڈالا جا رہا تھا. جب ان کا نمبر آیا تو کڑائی کے سامنے یہ رونے لگے. تو لوگ امیدوار ہو گئے کہ موت کے ڈر سے گھبرا رہا ہے، ایک ایک کو بھونتے ہوئے، جلتے ہوئے، جلستے ہوئے دیکھ کر کے یہ گھبرا گیا ہے، اب شاید یہ آفر قبول کرے گا. دوڑتے ہوئے اس کے خادم بادشاہ سے کہہ سنایا کہ رو رہا ہے. تو کہا کہ پکڑ کے لے آؤ. تو اس نے کہا میں نے پہلے ہی آفر کیا تھا، اب بھی وہی آفر ہے. تو اس نے کہا ناس ہو تیرا یہ گمان ہے کہ میں موت کے ڈر سے رو رہا ہوں. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا رب تو نے ایک جان رکھی ہے جو آج قربان ہو جائے گی. کاش میرے جسم پہ جتنے باغ ہیں اتنی جان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا کہ ایک ایک کر کے تیرے لیے قربان کرتا، تیری رضا کے لیے قربان کر دیتا. میں اس لیے رو رہا ہوں، ایک ہی جان ہے اب جو جائے گی. اگر بال جسم پہ جتنے ہیں اتنے جانے ہوتے تو ایک ایک کر کے تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، تیرے دین کے لیے قربان کرتا. اس لیے رو رہا ہوں. یہ تھا من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت. اللہ کے نیک بندوں کو جو امید، جو توقع اللہ سے ملاقات کی ہے، وہ اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے ایک مقرر ہے، وقت آنے ہی والا ہے. وہ السمیع العلیم، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. آگے ایک اور آیت، میں نے صرف ایک ہی آیت کا ترجمہ اور مفہوم تفسیر آپ کے سامنے رکھی ہے. آئندہ کل انشاءاللہ آگے کی آیت کا ترجمہ اور تفسیر رکھا جائے گا. اللہ باری عز اسموں سے دعا ہے پروردگار اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مولا ہمیں نیک توفیق، نیک ہدایت عطا فرمائیے. مولا ہمارے دلوں میں بے شک مولا تجھ سے ملاقات کا جذبہ ہے. اے اللہ جیسا ہونا چاہیے ایسا مکمل نہیں ہے. مولا ہم پر کرم فرمائیے، تیری محبت کا غلبہ ہمارے دلوں اور دماغ پر چھا جائے، ایسی محبت ہمیں عطا فرمائیے جس کے لیے ہمیں ہر تکلیف، ہر دکھ، ہر مجاہدہ، ہر قربانی برداشت کر سکیں. مولا ایسی محبت ہمارے دلوں میں آپ کی پیدا فرمائیے. پروردگار اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.